میرا دل بدل دے، 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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال اللہ تبارک وتعالی شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج دوسرے دن بھی اس کلاس میں جمع فرما دیا ہے، اور اسی طرح رمضان کا دوسرا دن اور دوسرا روزہ رکھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائی ہے. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کے روزے کو ہمارے لیے قبول فرما لے، اور جو روزے کا مقصد ہے کہ ہم اللہ والے بن جائے، نیک بن جائے، وہ مقصد بھی ہمیں نصیب فرما جائے. کل الحمدللہ پہلی کلاس تھی جس کے اندر سورۃ الفاتحہ کو لے کر تھوڑی سی بات ہوئی تھی اور کچھ احادیث کے اوپر باتیں ہوئی تھیں اور کچھ فقہی مسائل ہوئے تھے. آج جو ہمارے پاس سورت ہے وہ سورۃ الفیل ہے. سورۃ الفیل یہ سورت بھی مکی سورت ہے اور اس کے اندر ٹوٹل 5 آیات ہیں. فیل کہتے ہیں عربی کے اندر ہاتھی کو، جس کو انگلش میں ہم ایلیفینٹ کہتے ہیں. تو اردو میں ہاتھی، عربی میں فیل اور انگلش میں ایلیفینٹ، اس کا مطلب ہاتھی ہے. اس سورت کا نام سورۃ الفیل کیوں رکھا گیا، اس کی وجہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے، کیونکہ اس سورت نازل ہونے کے جو شان نزول اور واقعہ ہے وہ اگر سمجھ میں آ جائے تو اس سورت کا جو نام ہے پھر وہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اس سورت کا نام سورۃ الفیل کیوں رکھا گیا، ایک جانور کے نام سے اس سورت کا نام کیوں رکھا گیا، کیوں شروعات کی گئی. واقعہ طویل ہے کہ مختصر میں انشاءاللہ عرض کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس سال پیدا ہوئے اسی سال کا یہ واقعہ ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے، لیکن اسی سال کا واقعہ ہے جس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لے کر آئے. واقعہ یہ تھا کہ سعودیہ عرب کے قریب ایک ملک یمن ہے. یمن کے اندر مشرکین رہا کرتے تھے جو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے تھے. وہاں کا جو بادشاہ تھا، جو بڑا تھا، اس کا نام ابرہہ تھا. ابرہہ سے اوپر بھی ایک بڑا بادشاہ تھا، لیکن جیسے کہتے ہیں وزیر جو تھا وہ ابرہہ تھا. ابرہہ نے دیکھا کہ یمن سے کچھ لوگ سعودیہ عرب جاتے ہیں، مکہ جاتے ہیں
اور وہاں جا کر خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں اور خانہ کعبہ میں جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو ابرہہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی اور اس نے ایک پلاننگ تیار کی کہ میں خانہ کعبہ کی طرح اس کی ٹکر پر اس کے اگینسٹ ایک ایسا کنیسہ بناؤں گا یمن میں، جہاں یہ جو دوسرے لوگ جو خانہ کعبہ عبادت کرنے جاتے ہیں تاکہ وہ لوگ وہاں نہ جائیں، بلکہ میں جو ایک عمارت بناؤں گا یہاں اس عمارت کی وہ جا کے یہاں پر عبادت کریں، تاکہ اس دونوں میں فرق پیدا ہو۔ یہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں اور کفار میں ہمارے میں فرق پیدا ہو، یہ کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے اس پہچان کے لیے یہ کرنا چاہتا تھا کہ ایک ایسا عمارت خانہ کعبہ کی طرح ایک ایسا کنیسہ بنایا جائے، ایک عبادت گاہ، ایک چرچ گاہ، اور ایک جہاں پہ عبادت جو دوسرے حضرات کرتے ہیں، ایسا گھر بنایا جائے کہ لوگ وہاں عبادت کریں، یمن کے لوگ سعودیہ نہ جائیں بلکہ اس یمن اس جگہ کی عبادت کریں۔ تو خیر اس نے اس پلاننگ کی اور اس پلاننگ کے تحت وہ گھر بھی بنایا اور بہت بہترین گھر بنایا۔ اس کے اندر اس نے ہیرے جواہرات اور سونے اور تانبے کے ذریعے اس کو بنایا، تعمیر فرمایا اور بہت خوبصورت بنایا تاکہ لوگوں کا رجحان بھی زیادہ اس طرف بڑھے۔ گلیمر رکھا اس کے اندر تاکہ لوگ اس کو دیکھ کے اس طرف آئیں۔ خیر یہ بنا دیا۔ اب بنانے کے بعد کیا ہوا؟ بنانے کے بعد یہ ہوا کہ اس کے بعد دو باتیں ہیں، دو روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ چیز بنایا اس نے تو عرب والوں کو، جو سعودیہ میں جو مسلمان رہتے تھے، جو مسلمان تھے جو کعبہ میں جا کے عبادت کرتے تھے، انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک ابرہہ شخص سے اس نے اپنا کعبہ اپنا کنیسہ بنایا ہے تاکہ لوگ اس طرف نہ آئے، تو ان کے دل میں ایک غصہ آیا، اور اس غصے کی عالم میں ان لوگوں نے وہاں یمن جا کر اس جو گھر اس نے بنایا تھا وہاں پر انہوں نے آلودگیاں مچا دی، یعنی اس کو خراب کر دیا، انہوں نے گندگیاں مچا دی تاکہ لوگ اس کی طرف نہ آئیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا۔ دوسری روایت یہ آتی ہے کہ اس جگہ سے جہاں پہ اس نے جو گھر بنایا تھا خانہ کعبہ کی ٹکر پہ، اس جگہ سے ایک مسافر جا رہے تھے، تو انہوں نے وہاں پہ سردی کا موقع تھا تو کچھ آگ وغیرہ لگائی ہیٹ حاصل کرنے کے لیے، تو آگ کا شعلہ جو تھا وہ اڑتے ہوئے اس گھر پہ جا کے گیا اور اس شعلے کی وجہ سے وہ پورا گھر جل گیا۔ یہ دو روایت ہیں، دونوں صحیح ہیں، دونوں مفسرین نے دونوں روایت اس میں نقل فرمائی ہیں۔ جب یہ بات ابرہہ کو پتہ چلی کہ یہ جو میں نے بنایا ہے اس کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو یہ ابرہہ بہت زیادہ غصے میں اور طیش میں آ گیا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ ان لوگوں نے وہ تو یہی سمجھ رہا تھا کہ خانہ کعبہ عرب کے لوگوں نے میرے اس گھر کے ساتھ کیا ہے، تو اس نے بدلہ لینے کے لیے کہا کہ میں نعوذ باللہ ان کا جو خانہ کعبہ ہے ان کو گراؤں گا، اس کے خانہ کعبہ کو خراب کروں گا، ان کے خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا۔ اس نے یہ پلاننگ بنا لی اور اپنے تمام ساتھیوں کو جمع کر لیا اور یہ استحاد کہ ہم اس کام کو کریں گے۔ اب اس نے یہ لوگ جو سفر کرتے تھے، ابرہہ اور اس کے لشکر والے، جیسے ہم سفر کرتے ہیں کار پہ، گاڑیوں پہ یا دوسری چیزوں پر، دوسری ہمارے پاس جو کنوینس ہے اس کے اوپر سفر کرتے ہیں، اسی طرح عرب جو تھے وہ اونٹوں پر سفر کیا کرتے تھے، پھر بعد میں گھوڑوں پہ سفر کیا کرتے تھے۔ یہ لوگ جو تھے یہ لوگ ہاتھیوں پہ سفر کیا کرتے تھے، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ الفیل رکھا گیا۔ ہاتھیوں پہ یہ لوگ سفر کرتے تھے، تو انہوں نے تقریباً 7-8 ہاتھی تیار کیے، انتہائی بہترین قسم والے ہاتھی، اور ان کو اس سازش کے تحت تیار کیا کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے جائیں گے اور خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ آج اس کا کام تمام کر دیں گے۔ خیر انہوں نے اپنے ہاتھی تیار کیے، ہاتھی پہ بیٹھے اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کر لیا۔ راستے میں ایک شخص تھا نفیل بن حبیب، یہ بھی مسلمان تھا،
اور خانہ کعبہ عرب میں رہتا تھا، تو اس نے اس شخص کو گرفتار کر لیا، ابرہہ نے اس کو گرفتار کر لیا کہ یہ وہاں کا بندہ ہے، اس کو گرفتار کر لیا۔ اس کو گرفتار کر کے ہی وہاں پر خانہ کعبہ کے اندر انٹر ہونے کی کوشش کی۔ جب خانہ کعبہ کے حدود سے پہلے جب یہ سعودیہ کا جو علاقہ ہے وہاں جب یہ لوگ داخل ہوئے تو ان لوگوں نے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دادا تھے حضرت عبد المطلب، ان کے یہ جو تھے ان کے پاس بہت سارے اونٹ تھے، تو انہوں نے اس ابرہہ کے لشکر نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ کو اپنے پاس قبضے میں لے لیا، ان کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا۔ جب یہ بات حضرت عبد المطلب کو پتہ چلی کہ اس نے یہ کام کیا ہے، تو حضرت مطلب اس کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم نے میرے اس اونٹ کو قبضے میں لے لیا ہے، اپنے پاس رکھ لیا ہے، وہ اونٹ مجھے واپسی کر دو۔ یہ سننا تھا کہ ابرہہ ہنسنے لگا اور ان کے لشکر والے ہنسنے لگے اور کہنے لگا کہ بھائی میں تو تمہارے گھر، تمہارے خانہ کعبہ کو گرانے آیا ہوں، میں تو تمہارے گھر کو نقصان پہنچانے آیا ہوں، اور تمہیں اپنے اونٹوں کی فکر لگی ہوئی ہے۔ تمہیں تو یہ چاہیے تھا تو تم آ کے یہ کہتے کہ تم خانہ کعبہ کو کچھ نہ کرو، اللہ کے گھر کو کچھ نہ کرو، تم کیا سوال کر رہے ہو کہ تم میرے اونٹوں کو دے دو، میرے اونٹوں کو چھوڑ دو۔ اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے ایک تاریخی جملہ عطا فرمایا کہ دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، تو میں جس کا مالک ہوں میں اس کی فکر کروں گا۔ میں اونٹ کا مالک ہوں، میں خانہ کعبہ کا مالک نہیں ہوں، تو میں اونٹ کا مالک ہوں، اس لیے مجھے اونٹوں کی فکر ہے، اس لیے میں تم سے اونٹوں کا سوال کر رہا ہوں کہ میرے اونٹ جو تم نے گرفتار اور قبضے میں لیے ہیں وہ اونٹ مجھے واپسی کر دو۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، تو مجھے اتنا یقین ہے کہ اللہ اپنے گھر کے اوپر ایک ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دے گا، اس لیے مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تم جس مقصد سے آئے ہو اللہ تعالیٰ تم سے بخوبی اس سے نمٹنا جانتا ہے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ تم کس مقصد سے آئے ہو، اللہ کا گھر ہے، اللہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تاریخی جملہ تھا۔ جب یہ جملہ کہا تو ابرہہ کے ہوش اڑ گئے کہ یہ اتنی بڑی بات اس نے کہہ دی۔ خیر اس موقع پر بھی وہ باز نہ آیا بلکہ خانہ کعبہ کی طرف اور بڑھنے لگا، لیکن اس کے اونٹ جو تھے انہوں نے اونٹ اس کے واپسی کر دیا حضرت مطلب۔ جب اونٹ واپسی کیے تو حضرت عبد المطلب نے بہت زیادہ اللہ سے گڑ گڑا کے دعا مانگی کہ اللہ یہ آپ کے گھر کو تباہ کرنے کی نیت سے آئے ہیں، یا اللہ آپ ان سے خود نمٹ لیں، ان کے جو انجام ہے اس کو یہ ابھی دکھا دیں، ان کے برے انجام کو۔ خیر جب یہ آگے بڑھے خانہ کعبہ کی طرف، جیسے ہی بڑھنے لگے اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو، اللہ تعالیٰ کے غضب کو، رحمت تو نہیں اللہ کے غضب کو جوش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر خانہ کعبہ کی اطراف میں سے بہت سارے پرندے بھیج دیے، بہت سارے پرندے بھیج دیے۔ اب ان پرندوں کے چونچ میں اور ان کے جو پاؤں تھے، اس پاؤں میں اور چونچ میں چھوٹے چھوٹے کنکر تھے۔ اللہ نے ان پرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ اس لشکر کے اوپر اس پتھروں کی بارش کر دو۔ یہ حکم کے تابع یہ پرندے جو کبوتر سے تھوڑے چھوٹے تھے یہ آئے، ان کے اوپر ان پتھروں کی بارش فرما دی۔ جب پتھروں کی بارش ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہ جو چھوٹا سا کنکر تھا، اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے سے کنکر کے اندر گولی سے بھی زیادہ طاقت دے دی، اتنا اسٹرانگ بنا دیا کہ یہ پتھر ان کے سر پہ سے جاتا اور پاؤں کی زمین، پاؤں کے نیچے سے نکلتا۔ اچھا ایک چھوٹا سا واقعہ اس کے اندر رہ گیا کہ جب یہ لوگ آگے بڑھ رہے تھے تو وہ جو جس کو انہوں نے گرفتار کیا تھا نفیر بن حبیب کو، اس نے ہاتھی کے کان میں آ کے بولا، جو سب سے جس کے اوپر ابرہہ سوار تھا، اس ہاتھی کے کان میں بولا کہ یہ تمہیں اس مقصد کے لیے خانہ کعبہ میں لے کے جا رہا ہے کہ تم خانہ کعبہ اس لیے جا رہے ہو کہ تم لوگ کی جو پلاننگ ہے ان لوگوں کی، یہ خانہ کعبہ کو گرانے کی ہے۔ تو جب یہ کان میں، ہاتھی کے کان میں جب یہ کہا تو وہ ہاتھی اسی جگہ پر بیٹھ گیا اور وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا۔ تو ان لوگوں نے بہت کوشش کی، ان کو ہاتھیوں کو مارا، ناک میں انہوں نے رسی ڈالی، ہر جگہ پاؤں میں ڈالا، بڑے مشکل سے کھینچنے کی کوشش کری، لیکن یہ ہاتھی خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے سے رک گیا، وہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب انہوں نے اس کو دوبارہ یمن کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی، شام کی طرف لے کے جانے کی کوشش کی، تو دوبارہ یہ ہاتھی کھڑا ہوا چلنے لگا،
اور جب مکہ کی طرف لے کے جانے لگے تو وہاں بیٹھ گیا. یہ اللہ کی رحمت تھی کہ ہاتھی بھی نہیں چاہتا تھا کہ یہ کام ہو. خیر جب یہ یہاں پر اس موقع پر آ کے یہ لوگ پھنس گئے کہ ہاتھی نہ آگے بڑھ رہا ہے اور پیچھے جا رہا ہے, پیچھے جانے میں تو ہمارے لیے شکست کا ہے کہ ہم پیچھے جائیں گے تو یہ لوگ مذاق بنائیں گے, یہ لوگ بھاگ گئے, یہ لوگ مسلمان مذاق بنائیں گے. تو انہوں نے سوچا کہ اب کیا کریں. تو جب یہ لوگ سوچ ہی رہے تھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ پرندوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کے اوپر پتھروں کی بارش فرمائیں. ان پتھروں نے, ان پرندوں نے ان کے اوپر جو پتھروں کی بارش فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹے چھوٹے پتھروں میں اتنی طاقت دے دی کہ یہ پتھر ان کے سر سے گھستا اور پاؤں کے نیچے سے نکلتا. تو اس طرح جب انہوں نے بارش ہوئی تو ان پتھروں کی کنکریوں کی وجہ سے یہ سارے جو لشکر والے تھے, اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹے پرندوں کی ہی وجہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. لیکن ابرہہ اس موقع پر نہیں ہلاک ہوا. جو اصل اس کا لیڈر تھا وہ ہلاک نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ نے اس کو اور زیادہ عبرتناک انجام سے دوچار فرمانا تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس کو ہلاک نہیں فرمایا. یہ جو کنکر اس کے اوپر آ کے گئے تھے, اس کی وجہ سے اس کے جسم میں ایک ایسی بیماری پیدا ہو گئی کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اعضاء جھڑنے لگے. تو یہ وہاں سے بھاگنے کی طرف, اپنے ملک کی طرف جانے لگا, تو راستے میں اس کے سارے جو جسم کے اعضاء تھے وہ گر گر کے ٹوٹنے لگے اور اس کا جسم پورا تار تار اور بالکل بکھر گیا. اس کو قرآن مجید نے بتایا کہ ابھی ہم ترجمہ کریں گے تو یہ جسم ان کا کیسا ہو گیا تھا وہ ابھی بتائیں. تو اس اسٹوری سے, اس قصے سے ایک مورل یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص خانہ کعبہ کی طرف یا اللہ کے شعائر کی طرف غلط نگاہ سے دیکھے گا, غلط انداز سے آگے بڑھے گا, غلط سازشوں کی طرف بڑھے گا, تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے لشکر بھیجے ان کے مقابلے میں. اللہ تعالیٰ تو کن کہتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی, یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم میرے شاعر اسلام کی طرف بڑھو گے, میرے مساجد, میرے کعبہ, میرے لوگ, ایسے لوگوں, میرے اللہ والوں کی طرف آؤ گے, تو مجھے کسی بڑے لشکر کی ضرورت نہیں ہے. میں چھوٹے چھوٹے پرندوں کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر سکتا ہوں, چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے تمہیں میں تباہ و برباد کر سکتا ہوں. مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ بڑے بڑے ایٹم بم ہو, یہ تمہاری ضرورت ہے. اللہ کے لیے کوئی اس طرح کی ضرورت نہیں. اللہ چاہے تو بغیر پرندوں کو بھی ہلاک کر دے, ایک ہوا چلائے اور ختم ہو جائے. اللہ نے بتایا کہ میں ان بڑی بڑی چیزوں کا محتاج نہیں ہوں, میں چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر تمہیں دے دوں تو مجھ سے برباد ہو جاؤ. تو یہ بہت بڑا درس ملتا ہے کہ کفاروں کے لیے اور جو مسلمان کے روپ میں کافر چھپے ہوئے ہیں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا درس ہے کہ کبھی اس طرح کا انجام, اگر اس طرح کے کام کرو گے تو ایسا ہی تمہارا انجام ہوگا. اب سورۃ الفیل کا تھوڑا یہ جو قصہ تھا, یہ مختصر, یہ طویل قصہ ہے لیکن مختصر طور پہ میں نے بتایا تھا کہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے. اب سورۃ الفیل کو پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اور نبی بنانے کے بعد نازل ہوئی. یہ سورت نازل کرنے کا مقصد تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ واقعہ بتانا تھا کہ ہم نے آپ کی پیدائش سے پہلے ایک ایسا کام کیا تھا جو پوری دنیا کے لیے مثالی بن گیا. وہ پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت کے ذریعے بتلایا جا رہا ہے اور ہم جو رسول اللہ کی جو امت ہے ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ ہوا. فرمایا کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. کیا آپ نے نہیں دیکھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں, کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا انجام کیا, ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا, کیا آپ کو نہیں معلوم. یہ اس طرح سے ایک طریقے سے اظہار کیا جا رہا ہے کہ آپ کو تو معلوم, مطلب آپ کو تو معلوم ہے لیکن ایک طرح کہتے ہیں نا کہ یار, جیسے ہم مثال کے طور پہ کہتے ہیں تم نے وہ کام نہیں دیکھا, اس نے دیکھا ہوتا ہے لیکن ہم مثال یار تم نے وہ نہیں دیکھا, وہی موقع ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے نہیں دیکھا, یعنی کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا. کیا فرمایا, علم یجعل کیدہم فی تضلیل. کیا ہم نے ان کی پلاننگ کو, کیا ہم نے ان کی سازش کو ناکام نہیں کیا؟ بالکل کیا. کیسے کیا؟ وارسل علیہم طیرا ابابیل. ہم نے ان کے اوپر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے.
پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا. یہاں پہ ابابیل اردو والا نہیں ہے، عربی والا ہے. اردو والا جو ابابیل ہے، جس کو ہم عام طور پر ابابیل کہتے ہیں، جو حضرت ابراہیم کے واقعے میں آتا ہے، وہ پرندہ، وہ ابابیل عرب کا ایک خاص پرندہ ہے جس کو ہم اردو میں ابابیل کہتے ہیں. وہ عرب میں ہوتا ہے، وہ الگ پرندہ ہے. اس کا نام عربی کے اندر اندلب ہے اور اردو میں ہم اس کو ابابیل کہتے ہیں. لیکن عربی کے اندر جو ابابیل ہے اس کو اس پرندے کا نام نہیں ہے، بلکہ عربی کے اندر جو ابابیل کہا جاتا ہے وہ پرندوں کو جھنڈ کو کہا جاتا ہے. پرندوں کی جو بہت بڑی جماعت ہوتی ہے اس کو عربی کے اندر ابابیل کہا جاتا ہے. تو ہم نے ان کے اوپر کیا کیا؟ پرندوں کا جھنڈ بھیج دیا. پھر کیا ہوا؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، جو ان کے اوپر پھینکتے تھے، برساتے تھے پتھر. کیسے پتھر؟ جو ایسے تھے جو بالکل جس طرح کہ آگ میں سلگائے ہوئے، اس طرح کے پتھر اللہ تعالیٰ نے اس کو بنائے ہوئے تھے. ایسے پتھر ان کے اوپر پھینکتے تھے. پھینکا تو کیا ہوا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ لوگ ایسے ہو گئے جو خانہ کعبہ کو گرانے کی نیت سے آئے تھے، وہ لوگ ایسے ہو گئے جیسے ابھی گائے نے اپنا بھوسا کھا کر چھوڑا ہو. آپ دیکھتے ہیں بقرعید کے موقع پر جب گائے اپنا کھانا کھا رہی ہوتی ہے اور کھانے کے بیچ میں جب وہ کھانا چھوڑ دے تو اس کا کھانا اور چارہ کیسا عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے، اتنا عجیب سا کہ کچھ ادھر پڑا ہوا کچھ ادھر پڑا ہوا، بالکل عجیب سا، دیکھنے کو دل نہیں کرتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس مثال کو بتایا کہ یہ ایسے ہو گئے کہ جیسے ابھی کسی نے ان لوگوں کو کھا کر چھوڑا ہو. کوئی وہاں پڑا ہوا، کسی کا ہاتھ وہاں ہے، کسی کا جسم وہاں ہے، کوئی ہاتھی یہاں پڑا ہے، اس طرح کا اس کا عالم ہو. تو یہ تھی مختصر سورۃ الفیل کا واقعہ اور اس کا ترجمہ اور مختصر تفسیر. تفسیر تو وہی ہے کہ ہم نے اس واقعے سے کیا سیکھا، یہی اس کی تفسیر ہے. باقی اس کے اندر واقعہ ہے، کوئی تفسیر کی ایسی بات نہیں. یہ تو تھا قرآن مجید کا ہمارا سورۃ الفیل، الحمدللہ آج مکمل ہوا. اب ہمارے پاس کچھ احادیث مبارکہ ہیں جو ہم پڑھیں گے. کل ہم نے الحمدللہ 4 حدیثیں پڑھی تھی، آج ہماری 5ویں حدیث ہے. اور میں جس کتاب سے حدیث پڑھ رہا ہوں اس کتاب کا نام معارف الحدیث ہے، جو حضرت مولانا محمد منظور نعمانی رحمہ اللہ کی ہے، اور یہ بہت بڑے محدث ہیں. اس کتاب الصوم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 70، اور ہمارے درس کی حدیث 5ویں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم يقض عنه صوم الدهر كله وإن صام او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. رواہ الترمذی. بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص رمضان کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑے، عذر کیا ہو سکتا ہے؟ اگر خواتین ہیں تو ان کے ایام ہے، کوئی بیمار ہے یا کوئی سفر میں ہے، یہ سب شرعی عذر ہے جس کی وجہ سے شریعت نے روزے چھوڑنے کی اجازت دی ہے، چھوڑ سکتے ہیں. اگر یہ ایسی کوئی وجہ نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے اگر کوئی شخص روزہ چھوڑ رہا ہے تو رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دینا بلا عذر، پوری زندگی روزے رکھتے رہے، اس کا مقابلے کے نہیں ہو سکتا. اس روزے کے بدلے میں پوری زندگی روزے سے گزار دے، اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا. پورے سال روزے رکھے اس میں تو وہ جو اجر اس رمضان کے روزے پر ملنا تھا، جو اس نے بغیر عذر کے چھوڑا، پوری سال رکھتا رہے روزہ، تو وہ اجر نہیں پا سکے گا. تو کتنی بڑی روزے کی فضیلت بتا دی کہ بلا عذر روزہ نہیں چھوڑو. اگر چھوڑو گے تو محروم رہو گے پوری زندگی، وہ اجر تمہیں نہیں مل سکے گا بھلے تم پورا سال روزے میں گزار دو. تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی روزہ بغیر کسی شرعی عذر کے نہیں چھوڑنا. بھوک پیاس یہ کوئی عذر نہیں ہے، بھوک پیاس تو ہے ہی روزے کا نام. اگر روزے میں بھوک اور پیاس نہیں لگ رہی تو روزہ کیسا ہے؟ تو روزہ تو ہے ہی بھوک اور پیاس سے رہنے کا نام، اس پہ تکلیفوں کو برداشت کرنے کا نام. یہ کوئی عذر نہیں ہے، بلکہ یہ تو ضروری ہے، یہ تو ہونا چاہیے. عذر کیا میں نے بتا دیا. حدیث نمبر 71 اور ہمارے درس کی جو حدیث ہے حدیث نمبر 6، حدیث نمبر 6.
بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. یہ حدیث بھی بڑی غور طلب حدیث ہے. رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کوئی شخص روزہ رکھے اور روزہ رکھتے ہوئے کوئی غلط کام چھوڑ دے، غلط کام اگر نہ چھوڑے، جھوٹ بولنا، روزہ رکھے اور جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، روزہ رکھے حرام کھانا نہ چھوڑے، روزہ رکھے گالی دینا نہ چھوڑے، روزہ رکھے غیبت اور چغلی کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ کی روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ بھوکا پیاسا رہے، اللہ کو اس چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس حدیث میں کتنی بڑی اشاعت بتا دی کہ روزے کا مقصد صرف بھوکا پیاسا رہنا نہیں ہے، بلکہ روزے کا مقصد کیا ہے؟ روزے کا مقصد اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کو گناہوں سے بچانا، اپنی زبان کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے کانوں کو غلط چیزوں سے سننے سے بچانا، اس کا بھی روزہ رکھنا ہے، اپنے ہاتھوں کو غلط جگہوں پہ لگنے سے بچانا. تو صرف روزہ یہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہر چیز سے روزے، ہر چیز سے، ہر حرام چیز سے بچے رہنا، یہ روزے کا نام ہے. اصل ایک عقل کے طور پہ ایک بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کے اندر ہمیں حلال چیزوں سے روک دیا. جیسے ہم کھانا کھاتے تھے، پانی پیتے تھے، یہ ہمارے لیے حلال تھا، یا بیوی اور شوہر کا جو تعلق تھا یہ حلال تھا، لیکن روزے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا. حلال سے بھی کیا کر دیا؟ روک دیا کہ روزے میں یہ کام نہیں کرنا. اب آپ عقل سے سوچے کہ اللہ نے جس کا حلال سے روک دیا تو حرام سے روکنے کی کتنی بڑی ضرورت ہے. جو بغیر روزے سے بھی بچنا چاہیے، جو بغیر روزے، بغیر رمضان کے بھی عام زندگی میں ان حرام کاموں سے بچنا چاہیے، تو رمضان کے اندر، اس کے اندر، روزے کے اندر کتنی اس کی اہمیت بڑھ جائے گی. تو معلوم ہوا کہ کم از کم اگر آپ کوئی روزے کے اندر کوئی دوسری نیکی نہیں بھی کر رہے، دوسری چیزوں کا توفیق نہیں بھی مل رہی، تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، فضول گوئیوں سے بچائیں، فضول باتوں سے بچائیں، فضول گپ شپ سے بچائیں. آپ سو گئے، صرف نماز پڑھیں اور سو کے گزار لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں. اگر آپ نے گناہ کر لیا اور بڑی بڑی نیکی کر لی، لیکن خدا نہ خواستہ اس گناہ کے وبال سے وہ نیکی ضائع ہو، تو خصوصی طور پر اپنے آپ کو حرام سے، جب اللہ نے حلال سے روک دیا تو حرام سے بچنے کی کتنی زیادہ ضرورت ہے. تو اپنے آپ کو غلط کاموں کو لے کے جانے سے اپنے آپ کو، میں نے ایک ورکشاپ میں ایک چیز وضاحت کی تھی کہ بھائی رمضان کے اندر اپنے ٹیلی ویژن کو بند کر دیں. بھلے رمضان کے اوپر بڑے بڑے علماء اور محدثین اور وہ بیٹھے ہیں، بھلے بیٹھے ہیں، آپ ٹیلی ویژن کو بند کر دیجیے، کیونکہ یہ بلا اختیاری طور پر آپ کو اس ایسے کاموں میں ملوث کر دے گا جس کا آپ کو بھاری نقصان اٹھانا پڑے گا. اگر کوئی ضرورت کے موقع پر کوئی خبر، کوئی زیادہ اس طرح کے موقع پر کوئی سننا بھی چاہتا ہے تو ضرورت کے تحت چلائیں، ہر وقت نہیں، خصوصاً افطاری اور سحری کے موقع پہ تو بند کر دیں. اور کوئی ضرورت نہیں، کیلنڈر آپ کے پاس موجود ہے اور مساجد سے اذان کی آواز آ جاتی ہے، اس سے آپ روزے کھول لیں، کیلنڈر کے ٹائم دیکھ کے آپ روزے کھول لیں. کوئی ضرورت نہیں ہے رمضان کے ٹرانسمیشن میں اذان ہوگی تو اس کو دیکھ کے ہم روزہ کھولیں گے. تو ان دو موقع پر تو ٹیلی ویژن بند کر دیں، اور یہ اس موقع پر خصوصاً اپنے آپ کو دعاؤں میں رکھیں. جو خواتین اس موقع پر کچنوں میں یا دوسرے کاموں میں لگی ہوتی ہیں، وہ بھی 10-15 منٹ پہلے اپنے آپ کو فارغ کر لیں اور اس موقع پر دسترخوان پہ بیٹھ کے دعا کریں. اس موقع پر اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. اور اگر اس موقع خواتین کو نہیں بھی مل رہا 10-15 منٹ کا، تو کام کرتے ہوئے بھی اپنی زبان پر اذکار کو جاری رکھیں، درود شریف کو جاری رکھیں. تو اس کی خاص طور پر توجہ رکھنی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. تو یہ تھی رمضان سے متعلق کچھ احادیث جو کل پڑھی اور آج پڑھی. اب الحمدللہ دوسری احادیث کی طرف ہم بڑھیں گے. آج 2 حدیثیں ہو گئی، انشاءاللہ آج کی تیسری حدیث اور ہماری دین کی 7ویں حدیث ہے. معارف الحدیث کی حدیث نمبر 3 ہے. حضرت ابن عمر، حضرت عمر کے صاحبزادے اس حدیث کی روایت فرماتے ہیں عن ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بني الاسلام على 5: شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله واقام الصلاة
وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان رواہ البخاری و مسلم۔ اس چھوٹی سی حدیث میں اللہ کے نبی نے پورے اسلام کو جمع فرما دیا، جس کو ہم انگلش کے اندر یا چھوٹے چھوٹے بچے چھوٹی کلاسوں میں پرائمری کلاس میں پڑھتے ہیں کہ ارکان اسلام کتنے ہیں، پلرز آف اسلام کتنے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اللہ تعالیٰ نے اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ رکھی۔ سب سے پہلی چیز کہ اللہ کی گواہی دینا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ یہ پہلا پلر ہے، یہ اسلام کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو قائم کرنا۔ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، دوسرا رکن زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ والحج، تیسرا رکن، چوتھا رکن حج کا ادا کرنا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ اب 3 چیز تو ہر مسلمان پر آئے گی کہ اللہ کی گواہی دینا، رسول اللہ کی گواہی دینا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، یہ 3 چیز ہر مسلمان کے اوپر ہے۔ لیکن حج اور زکوٰۃ ہر مسلمان پر نہیں ہے، اس کے لیے کنڈیشنز ہیں کہ جس کے پاس اتنے پیسے ہوں گے جو وہ زکوٰۃ ادا کرے گا اور حج ادا کرے گا۔ تو اللہ کی گواہی کے بعد، رسول اللہ کی گواہی کے بعد دوسرے نمبر پہ ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے نماز کو رکھ دیا کہ دوسرا رکن نماز ہے۔ تو نماز کی اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے کہ اللہ کے ماننے کے بعد، رسول اللہ کو ماننے کے بعد جو پہلا کام کرنا ہے وہ نماز پڑھنا ہے۔ نماز کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے رمضان کا نماز کا سوال ہوگا۔ اگر نماز ٹھیک نکل گئی تو آگے کے معاملات بھی ٹھیک ہوتے رہیں گے، اور اگر نماز ہی خراب ہو گئی تو آگے معاملات آپ نے بھلے نہیں کیا کہ وہ معاملات بھی خراب ہوتے چلیں گے۔ تو نماز کی بڑی اہمیت فرمائی۔ دوسرے نمبر پہ زکوٰۃ کو ادا کرنا، زکوٰۃ کو ادا کرنا بھی ضروری، جو مال حیثیت ہے، اس کے مسائل انشاءاللہ بتاؤں گا کسی دن۔ تو زکوٰۃ کو بھی ادا کرنا ضروری ہے، جو صاحب حیثیت ہے ان کو زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے۔ زکوٰۃ کے بارے میں آتا ہے جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا مال قیامت کے دن اس کے لیے آگ اور سانپ کا ذریعہ بنے گا۔ آگ، اس کے مال کو آگ بنا دیا جائے گا اور سانپ بنا دیا گا جو اس کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تیسرے نمبر پر وجہ حج کرنا۔ حج کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنا۔ رمضان کے روزے رکھنا، روزے سے متعلق احادیث گزر گئے۔ اب یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی مسلمان کے اندر ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے تو اس کے اندر اسلام نہیں ہے۔ اگر کسی مسلمان کو اگر اپنے آپ کو اگر مسلمان کے ترازو میں رکھنا ہے تو ان 5 چیزوں کو دیکھنا پڑے گا، یہ 5 چیزیں میرے اندر ہیں یا نہیں۔ اگر ان 5 چیزیں میرے اندر ہیں تو الحمدللہ میں مسلمان ہوں۔ اگر یہ 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی نہیں ہے کسی وجہ سے، زکوٰۃ اور حج کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کسی کنڈیشن کے اوپر ہے، 3 چیزیں جو خصوصاً طور پر اگر یہ چیز میرے اندر نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو مسلمان شمار نہ کرے۔ تو مسلمان کے لیے ضروری ہے ان 5 چیزوں پہ عمل کرنا۔ اب اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول نے اس کو بنیاد بتایا، یہ 5 بنیاد ہے اسلام کی۔ بنیاد کسے کہتے ہیں؟ مثال کے طور پر ہم اب ایک بلڈنگ بنا رہے ہیں، کوئی گھر بنا رہے ہیں، اگر ہم اس کی کوئی پلرز نہیں بنائیں گے، اس کے بنیاد، اس کا ستون نہیں بنائیں گے اور ڈائریکٹ چھت کھڑی کرنے کی کوشش کریں گے تو کیا ہوگا؟ چھت گر جائے گا۔ تو پہلے ستون بنانا ضروری ہے چھت کو کھڑی کرنے کے لیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر سمجھایا کہ جیسے اسلام کی جو چھت ہے وہ ان 5 ستونوں کے اوپر کھڑی ہے، ایک ستون بھی نہیں ہوگا تو اسلام کی چھت گر جائے گی۔ اب ہم نے 5 ستون تو بنا لیے، چھت بھی کھڑی کر دی، لیکن کیا اب ہم اس گھروں میں رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے۔ گھر کی ضرورت کیا ہے؟ اس کے اندر رومز بھی ہونے چاہیے، اس کے اندر کچنز بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر واش روم بھی ہونا چاہیے، اس کے اندر اور ضروریات کی زندگی کے سامان ہونے چاہیے، تب وہ گھر رہنے کے قابل ہے۔ صرف چھت کھڑی کر دینے سے، صرف ستون کھڑے کر دینے سے وہ گھر رہنے کے قابل نہیں ہوتا۔ تو یہی مثال اس کے اوپر ہے کہ اگر کسی شخص کے اندر یہ 5 چیزیں آ گئیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کامل مسلمان بن گیا۔ مسلمان تو ہو گیا، مسلمان کا لیبل تو اس کے اوپر لگ گیا، لیکن کامل مسلمان نہیں ہو۔ جیسے گھر میں دوسری چیزیں بھی بنانا ضروری ہے، اسی کے اندر مسلمان کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہونا ضروری ہے کامل مسلمان بننے کے لیے۔ وہ کیا چیز ہے؟ وہ یہ ہے
کہ نماز یہ 5 چیزیں تو کرنی ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ صدقات دینے ہیں، جھوٹ سے بچنا ہے، سچ بولنا ہے، جہاد کرنا ہے. یہ ساری چیزیں بھی جب ہوں گی مسلمان کے اندر تب وہ کامل مسلمان بنے. بہت سے لوگ دھڑلے سے کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہم تو حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم تو پکے مسلمان ہیں. تو ان کو بتایا جائے گا صرف حج کر لینا، زکوٰۃ ادا کر دینا، نماز پڑھ لینا، روزے رکھ لینا یہ کافی نہیں ہے. یہ تو ضروری ہے، یہ تو ضرور، اس کے بغیر تو چارہ کار نہیں ہے، یہ تو لازمی ہے. اس کے علاوہ بھی جیسے گھر کو ڈیکوریٹ کرنے کے لیے اور چیزوں کی ضرورت ہے، اسی طرح مسلمان کو اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، مسلمان کو اپنے آپ کو سجانے کے لیے، ایک کامل مسلمان بنانے کے لیے اور بھی بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے. تو سب جب چیزوں پہ چلیں گے، ہم ساری گناہوں سے بچیں گے، نیکیوں کے سارے راستے اختیار کریں گے، تب ہم انشاءاللہ کامل مسلمان بنیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب چیزوں پہ چلنے والا بنا. تو یہ تھی ارکان اسلام سے متعلق یہ پانچ چیزیں جو ہر مسلمان کے اندر ہونی چاہیے. اگر کوئی شخص اس 5 چیزوں کے اندر کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے تو وہ غور کرے کہ میں کیسا مسلمان ہوں. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے تاکہ وہ ایک کامل مسلمان بن سکے، ایک اچھا مسلمان بن سکے. تو الحمدللہ ہمارا قرآن کا لیکچر ہو گیا، احادیث کے اوپر ہو گیا. اب انشاءاللہ کچھ فقہی مسائل جو روزے سے متعلق ہے وہ پڑھیں گے. کل نیت سے متعلق کچھ مسائل بتائے تھے. آج 1-2 مسئلے نیت کے حوالے سے ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اندر کسی دوسرے روزے کی نیت کرتا ہے، کوئی نفل روزے کی نیت کرتا ہے یا کوئی اپنے قضا روزے کی نیت کرتا ہے، تو اس کی نیت اگر اس نے قضا روزے رکھنے کی یا نفل روزے رکھنے کی تو پھر بھی اس کی طرف سے وہ روزہ ادا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے لیے رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا. رمضان یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے روزے کی نیت نہیں بھی کرتا اور کسی دوسرے روزے کی نیت کر کے وہ رمضان میں روزہ رکھتا ہے تو اس کی طرف سے رمضان کا ہی روزہ ادا ہوگا، دوسرے روزے کی جو نیت کی وہ نہیں ہوگا، اس کو وہ بعد میں رکھنا پڑے گا. تو یہ تھی روزے سے متعلق نیت سے متعلق کچھ احادیث. اب ان چیزوں کے بارے میں بات ہوگی جن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا اور جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جن چیزوں پر صرف قضا ہوتی ہے اور جن چیزوں پر قضا بھی ہوتی ہے اور کفارہ بھی آتا ہے. اگر روزے میں کوئی شخص بھول کر کھا پی لے یا بھول کر ازدواج تعلق قائم کر لے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. اگر کوئی شخص بھول کر کچھ کھا پی لے یا بھول کر آپس میں جو میاں بیوی کے تعلق ہے وہ قائم کر لے تو اس صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ بھولنا اور غلطی میں فرق ہے. غلطی سے کچھ کھا پی لینا کہ روزہ مجھے یاد ہے کہ میرا روزہ ہے، اور روزہ یاد ہونے کے باوجود مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے کچھ کھا لیا، مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں بیوی کے پاس چلا گیا، تو اس صورت کے اندر تو روزہ ٹوٹ جائے گا کہ غلطی سے. اور ایک ایسا شخص ہے جس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے، اس کو یاد ہی نہیں کہ میرا روزہ ہے، وہ عام دن سمجھ رہا ہے، یاد نہیں ہے. بہت سے لوگوں کے ساتھ ایسا قصہ ہو جاتا ہے کہ یاد نہیں ہوتا کہ میرا روزہ ہے، وہ عام نیچرلی ایسے کہ پانی پی لیتے پتہ ہی نہیں چلتا یار میرا تو روزہ تھا. یہاں پہ وہ مسئلہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر اس کو روزہ یاد ہی نہیں ہے اور یاد نہ ہونے کے باوجود کچھ کھا پی لے اور اس طرح کے کام کر لے تو اس صورت میں روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ اس کے اندر ڈفرنس ضروری آپ کے اندر پہچانے کہ غلطی کیا ہے، غلطی اور بھول میں فرق ہے. غلطی سے کچھ کام کر لینا اس سے تو روزہ ٹوٹ جائے گا، اور بھول کے کوئی کام کر لینا جو روزے سے منافی کام ہے وہ اگر کام کر لینا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو یہ پہلا مسئلہ. تو یہ ہو گیا. دوسرا مسئلہ کہ روزے کی حالت میں اگر ہمیں سونے کی حالت میں کوئی احتلام وغیرہ ہو گیا تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. روزے کی حالت میں اگر احتلام ہو جائے سونے کی حالت میں تو اس صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹتا.
یہ حدیث، یہ مسئلہ بھی واضح ہو گیا۔ تیسرا مسئلہ، روزے کی حالت میں سرما لگانا، تیل لگانا یا خوشبو لگانا، سونگھنا، اس سے روزے پر کچھ اثر نہیں پڑتا، اور اگر سرما زیادہ لگایا کہ آنکھ میں لگانے سے اتنا زیادہ سرما بھر دیا کہ اس کا ٹیسٹ، سرمے کا ٹیسٹ آپ کے حلق تک پہنچ گیا، کیونکہ کان اور ناک کا ایک کنیکشن حلق سے ہوتا ہے، تو وہاں کا جو اگر بہت زیادہ اگر اندر چلا جائے تو وہ حلق تک اس کا احساس پہنچ جاتا ہے۔ تو اگر کوئی اس کے ساتھ کسی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ اس سرمے کا ٹیسٹ حلق تک آ گیا یا اس تیل کا ٹیسٹ حلق تک آ گیا، تو اس صورت میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر ایسا ہوتا بھی نہیں عام طور پر، تو اس صورت میں تیل لگانے سے، سرما لگا لینے سے یا خوشبو سونگھنے سے یا خوشبو لگا لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یہ تھے روزے سے متعلق 3 مسئلے جو آج انشاءاللہ 2-3 دن لے کے چلیں گے تاکہ اچھی طریقے سے ازبر یاد رہیں روزے کے مسائل، یہ بہت ضروری ہیں، بہت زیادہ پوچھے جاتے ہیں۔ تو یہ 3 مسئلے وہ تھے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پہلا کہ کچھ بھول سے کچھ کھا پی لینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کے علاوہ سرما لگا یا احتلام ہو جانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا سونے کی حالت میں روزے میں۔ اور تیسرا سرما اور خوشبو اور تیل وغیرہ لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک مسئلہ اور بتا دوں کہ ناپاکی کی حالت کے اندر اگر کوئی شخص روزہ سحری کرتا ہے تو اس ناپاکی کے حالات میں اگر کوئی شخص اس کے اوپر غسل واجب ہے اور اس نے نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، اور اسی حالت میں اگر کوئی روزہ رکھ رہا ہے، روزے کی نیت کر رہا ہے، تو اس سے اس کا روزہ درست ہو جائے گا۔ لیکن ناپاکی کے حالت میں روزہ رکھنا اور سحری کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جلدی سے جلد غسل کر لینا چاہیے، اگر غسل واجب ہو جائے تو جلد از جلد غسل کر لینا چاہیے، کیونکہ پھر اس کے پاس جب تک وہ غسل کے بغیر رہتا ہے اس کے پاس رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ تو اس کا تو نقصان ہوگا کہ وہ اس حالت میں بیٹھا ہے، اس کا گناہ بھی اس کو ملے گا، لیکن روزے پہ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ روزہ انشاءاللہ اس کا اس حالت میں بھی اس کا ہو جائے گا اور روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور کوئی وجہ ہے، کوئی پرابلم ہے، کوئی عذر ہے، نہیں نہ آ سکتا کسی وجہ سے، تو وہ روزہ رکھ لے، روزہ ہو جائے گا۔ نہ لینا زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ تو تھے کچھ فقہی مسائل۔ آج کچھ جنرل نالج کے اوپر کچھ بات کریں گے، اسلامک جنرل نالج کے اوپر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے شروع کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو عمر تھی وہ 63 برس تھی۔ یہ چیز جنرل نالج کی ہے، یہ چیز یاد رکھنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس نوٹ بک ہے تو لکھ لیجئے تاکہ یاد رہے۔ ہمارا آئیڈیل کون ہے؟ ہمارا آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ، ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارے آئیڈیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نہ پتا ہو تو پھر کیسا آئیڈیل؟ ہم کسی بڑے کو، کسی ٹیچر کو، کسی اپنے جس کو ہم بڑا سمجھ کو آئیڈیل بناتے ہیں تو اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی عادت اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جو ہم سب کا آئیڈیل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خود جن کو ہمارے لیے آئیڈیل بنایا، ان کی زندگی کے بارے میں جو جنرل باتیں ہیں وہ نہیں معلوم ہو تو ہم کیسے آئیڈیل ہم نے ان کو بنایا؟ تو رسول اللہ کی زندگی سے جو اہم باتیں ہیں، جو اہم ان کی متعلق چیزیں ہیں، وہ ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل جو زندگی تھی وہ 63 برس تھی، 63 ایئرس۔ 40 سال کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے تو 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی۔ نبوت کیسے دی وہ واقعہ انشاءاللہ کل بتاؤں گا۔ 40 سال کی عمر میں رسول اللہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا دیا۔ اب 40 کے بعد 63 میں پلس کریں گے تو کتنے بنیں گے؟ 40 کے بعد کتنے پلس کریں گے؟ 63 بن جائیں گے۔ تو ہر کوئی اگر پلس کرے تو 23 ایئرس بن جائیں۔ 40 میں 23 جمع کر دیں تو پھر وہ 63 بن جائے گا۔ تو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی زندگی تھی وہ 23 سال تھی۔ 23 سال اللہ کے نبی اس دنیا میں نبی بن کر رہے۔ ویسے 63 سال رہے، اور نبی بننے کی جو عمر تھی، جو دورانیہ تھا، جو ڈوریشن تھا نبی کا، وہ 23 سال تھا۔ اور صرف 23 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے پوری دنیا میں اسلام کو نافذ فرما دیا۔ آج کے بڑے بڑے کافر بھی یہ لکھنے پر مجبور ہے کہ ایسا انقلاب ہم نے زندگی میں نہیں دیکھا کہ 23 سال کی زندگی کے اندر وہ اتنا بڑا انقلاب آ گیا۔ جو پہلے جہالت میں جو زندگی ڈوبی ہوئی تھی،
جو لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے پر فخر کیا کرتے تھے، جو دوسروں کو تکلیف دینے پر فخر کیا کرتے تھے، جو شراب پینے پر، زنا کرنے پر فخر کیا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کے نبی نے اس 23 سال کی عمر میں، 23 سال کی زندگی میں وہ سارے کام کو ختم فرما دیا اور اسلام کو نافذ فرما دیا۔ آج کے بڑے بڑے کافر بھی اس بات پر حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا کہ 23 سال میں رسول اللہ نے اتنا بڑا کام کر کے دکھایا۔ یہ تو رسول اللہ کی محنت اور اللہ تعالیٰ کی عطائیں تھی جو یہ 23 سال کے اندر یہ واقع ہوا، اور آج کی بات ہے ایسا انقلاب کبھی زندگی میں آ ہی نہیں سکتا جو انقلاب رسول اللہ نے 23 سال کی زندگی میں کر دیا اور پوری دنیا تک اسلام پہنچ گیا۔ ایسے ہی آج بھی ایسے انقلابی دور کی ضرورت ہے کہ یہ جو کفار ہیں، جو بڑے بڑے بنے ہوئے ہیں، بڑے تکبر میں ہیں، ایسے لیڈر کی آج بھی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس طرح اسلام کو آگے لے کے چلے کہ ان کے جو کارخانے ہیں وہ سارے بند ہو جائیں۔ ایسے لیڈر کی ضرورت آج بھی ہے، اللہ تعالیٰ ایسا لیڈر ہمیں نصیب فرمائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 63 سال تھی، جس میں سے 40 سال کی عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اور نبوت کے بعد 23 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں پورا اسلام پھیلایا، اور 23 سال کے عرصے میں ہی قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا۔ یہ تو تھی رسول اللہ کی زندگی سے کچھ اہم چیزیں، اور جس میں سے 23 سال کے اندر، جس میں سے 13 سال کی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال میں مکہ میں اسلام پھیلایا، اور 10 سال کی زندگی وہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اسلام پھیلایا، اور مدینہ میں بہت زیادہ تیزی سے اسلام پھیلا، اور 10 سال کی جو محنت رسول اللہ کی اصل محنت جو 23 سال میں سے بھی اصل محنت جو 10 سال کی تھی، اس 10 سال میں بہت زیادہ فتوحات مسلمانوں کو ملی، بہت تیزی سے اس 10 سالوں میں اسلام کو پھیلا۔ مدینہ میں، مکہ میں جو اسلام پھیلا وہ مدینہ سے ہی پھیلا ہے۔ مکہ کے میں رہتے ہوئے تو کافروں کا غلبہ تھا، وہ اس طرح اسلام نہیں پھیل پا رہا تھا، لیکن مدینہ سے وہ اسلام پھیلا اور پورے مکہ میں پورا جو عرب ہے اور پوری دنیا کو کور کر لیا۔ یہ تھا اصل محنت رسول اللہ کی 10 سال کی زندگی جو پوری دنیا کے اندر انقلابی بن گئی۔ یہ کچھ باتیں اور بھی کریں گے رسول اللہ کی سے صحابزادیوں کے متعلق، ان کے بیویوں کے متعلق وہ باتیں بھی چلتی رہیں گی۔ تو یہ چند باتیں جو اسلامک جنرل نالج کے حوالے سے کی کہ رسول اللہ کی زندگی کے بارے میں یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ کی زندگی کتنی تھی، کتنی سال مدنی زندگی تھی، کتنے سال مکی زندگی تھی، کب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنا کے بھیجے۔ اب رمضان سے متعلق کچھ ہدایات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک ہدایت تو وہی ہے کہ رمضان الحمدللہ ہم پر آ گیا ہے، ایک ہدایت تو وہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، جتنا حد تک امکان ہو سکے گناہوں سے بچائیں۔ اگر گناہ خدا نہ خواستہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کر لیں، فوراً اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمائیں گے۔ دوسری ہدایت یہ ہے کہ جیسے ہم کبھی دوسری چیز، ہمارے پیپرز ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی بڑا کام کرنا ہوتا ہے تو ہم اس کا پہلے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں۔ کوئی ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے تو ہم جیسے بچوں کے ایگزامس ہو رہے ہوتے ہیں تو ان کا ٹائم ٹیبل مل جاتا ہے، اگر والدین بھی بچوں کو ٹائم ٹیبل بناتے ہیں کہ یہ کام، یہ ٹائم اس کے پڑھنے کا ہے، یہ ٹائم کھیلنے کا ہے، یہ ٹائم اس کام دوسری چیزوں کا ہے۔ تو اسی طرح ہم خواتین کو، ہر مسلمان کو چاہیے کہ رمضان کا ایک ٹائم ٹیبل بنا۔ آج دوسرا روزہ ہے، کوئی زیادہ دن نہیں گزرے، آج ہی بیٹھ جائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں کہ مجھے اپنے رمضان کس طرح گزارنا۔ اس ٹائم ٹیبل سے فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے سارے کام بھی اچھے سے ہو جائیں گے اور عبادت بھی اچھی ہو جائے گی، اور اس ٹائم ٹیبل میں عبادت کا ٹائم زیادہ نکالیں، ساری چیزیں اس کے اندر کہ یہ ٹائم میرے کچن کا ہے، اس کے اندر کالم بنائیں، یہ ٹائم میرے کچن کا ہے، یہ ٹائم میرے بچوں کے لیے ہے، یہ ٹائم میرے شوہر کے لیے ہے، یہ ٹائم میری عبادت کے لیے ہے۔ اس طرح کے ٹائم مینج کریں، اپنی پوری جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے پوروں کو ڈیوائیڈ کریں اور اس کو گھنٹوں پہ ڈیوائیڈ کر کے ٹائم مینج کریں، اور اس کے اندر نمازوں کا اور قرآن مجید پڑھنے کا، تراویح پڑھنے کا، سب چیزوں کا ٹائم اس کے اندر مینشن کریں اور اس ٹائم ٹیبل کے ہی مطابق چلیں، تو انشاءاللہ وہ سارے کام بھی ہوتے رہیں گے اور عبادت بھی ہوتی رہے گی، اور الحمدللہ ہمارا رمضان بہت اچھا گزر جائے گا۔ بنا ٹائم ٹیبل کے چلیں گے تو نہ عبادت صحیح سے ہو سکے گی، نہ کام صحیح سے ہو سکے گا، کام بھی صحیح سے نہیں ہو سکے گا کہ کچھ کام کس موقع پہ کرنا ہے وہ کس موقع پر ہو رہا ہے، صبح کا کام رات میں ہوگا، رات کا کام دوپہر میں ہوگا، تو رات کا کام رات میں اس کو مینشن کریں، دوپہر کا کام دوپہر میں اس کو مینشن کریں، رات کی عبادت میں مینشن کریں،
صبح کی عبادت صبح کے کالم میں مینشن کریں، اس طرح ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس طرح پورا رمضان گزاریں. یہ تھی دوسری ہدایت رمضان سے متعلق. اور تیسری ہدایت وہی جو میں نے کہا کہ اپنے آپ کو اس اسمارٹ فون سے، ٹیلی ویژن سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حتی الامکان دور رکھیں، یوٹیوب، فیس بک، ان سب چیزوں سے دور رکھیں. ضرورت ہے بہت زیادہ تو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ وقت اس میں نہ گزاریں، زیادہ سے زیادہ ٹیلی ویژن کے آگے نہ بیٹھیں، زیادہ سے زیادہ وقت قرآن پڑھنے میں. قرآن کا مہینہ، اصل میں رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. سب سے زیادہ قرآن کی کثرت سے زیادہ اس میں تلاوت کرنی چاہیے. تو جو ٹائم ہمارا موبائل میں لگتا تھا، جو ٹائم ہمارا ٹیلی ویژن میں لگتا تھا، جو ٹائم ہمارا رمضان سے پہلے کسی اور کاموں میں لگتا تھا، وہ ٹائم اس رمضان میں قرآن کو دیجیے. قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیے، زیادہ سے زیادہ پڑھیے. جتنا قرآن پڑھ لیں وہ کم ہے. تو کثرت، خاص تعلق ہے قرآن سے رمضان کا. تو قرآن کی کثرت پڑھیں، نوافل زیادہ سے زیادہ پڑھیں. رمضان کے اندر نفل کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ثواب 70 فرض کے برابر ہو جاتا ہے. تو ایک ٹائم ٹیبل بنائیں اور اس کے تحت یہ کام کریں. یہ 3-4 گزارشات تھی جو رمضان سے متعلق، دن بدن اس طرح چلتی رہے گی گزارشات ہدایت تو اس سے متعلق. تو الحمدللہ دعا بھی کیجیے اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ہمارے لیے انقلابی، ہماری زندگی کے لیے انقلابی رمضان بنا دے. اللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کر لیتے ہیں. اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اللهم تولنا فيمن توليت، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. یا اللہ آج الحمدللہ دوسرا روزہ ہم نے رکھا ہے. یا اللہ اس روزے کو قبول فرما لیجیے. یا اللہ اس روزے کو بعافیت مکمل فرما دیجیے، بعافیت مکمل فرما دیجیے. یا اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، گناہوں سے حتی الامکان بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جو سیکھ رہے ہیں، جو پڑھ رہے ہیں، یا اللہ میرے بولنے میں، میرے سمجھانے میں یا اللہ برکت نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس کو سب سے پہلے میرے عمل میں لا دے. یا اللہ سب سے پہلے اس پر میں عمل کرنے والا بن جاؤں، اور یا اللہ سیکھنے سے زیادہ عمل کرنے والا بنا دے. یا اللہ رمضان کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا، اسی طرح ہمیں بھی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. اس طرح صحابہ کرام و تبع تابعین نے گزارا، اسی طرح گزارنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. ہر فضل کام سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے، غیبت چگلی سب سے بچنے کی توفیق نصیب فرما دیجیے. یا اللہ جو رمضان میں پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہے، سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے سب کی کامل مغفرت فرما دیجیے. سب کو شفا کاملہ، جو بیمار ہے سب کو شفا کاملہ نصیب فرما دیجیے. یا اللہ اس رمضان کی برکت سے جو مصیبت ہم پر آئی ہوئی ہے وباؤں کی صورت میں، یا اللہ اس مصیبت کو، یا اللہ اس عذاب کو، یا اللہ ہم پر سے اٹھا لیجیے. اللہم ارفع عنا الوباء، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء. اللہم صلی علی محمد وعلی ال محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی ال ابراہیم انک حمید مجید. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم.